بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات جماعت پنجم۔ بیٹا جی آج ہم نے باب نمبر 4 سبق نمبر 17 عنوان ہے ہمارا وعدے کی پابندی۔ وعدہ کیا ہے؟ عہد، ٹھیک ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ترجمہ اور اپنے وعدے کو پورا کرو، ٹھیک ہے بیٹا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ کون کون سی؟ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا عنوان بھی اسی پہ ہے، وعدے کی پابندی۔ سب سے پہلے ہم اپنی بلند خوانی کی طرف آئیں گے۔ بیٹا جی بلند خوانی کرنی ہے۔ بلند خوانی آپ نے ایک دفعہ میں کروں گی، پھر اس کے بعد آپ نے خود بھی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کو 2 سے 3 بار دہرانا ہے۔ بیٹا جی شروع کرتے ہیں اپنی بلند خوانی۔ اسلام میں وعدے کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ وعدے کی پابندی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد آیا ہے۔ کیا آیا ہے قرآن مجید میں ارشاد؟ اور اپنے وعدے کو پورا کرو، یعنی جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرو۔ جیسے آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل ضرور آپ کے گھر آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نہیں جاتے تو آپ کیا کرتے ہو؟ وعدہ خلافی کرتے ہو۔ آگے دیکھیے گا، حدیث میں بھی آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، کہ اس کو دین کے زمرے سے ہی نکال دیے، کہ اس کا دین ہی نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان نوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق گزاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کلمہ میں یہی وعدہ ہے نا، نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم نے یہ کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی تائید کی ہے کہ ہم اس کو ضرور مانیں گے، اللہ اور اس کے حکم کو، ٹھیک ہے۔ روزمرہ زندگی میں وعدے کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی وعدہ خلافی کرتے کوئی وعدہ کرتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے۔ بیٹا جی سب سے پہلے اب جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی سے کچھ پہلے 2 مسلمان، ٹھیک ہے، ان کے نام کیا تھے؟ ایک حضرت حسیل اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت حذیفہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی راستے میں کافروں نے ہمیں پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ آ رہے تھے تو انہیں راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، پھر اس شرط پر رہا کیا، یعنی ان کو آزاد کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ مجبوری کا عہد تھا، یعنی انہوں نے مجبوری، اس وقت انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے وعدہ کر لیا، اب کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا عہد ضرور پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی بیٹا جی؟ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جائے گا وہ اپنے اگلے پیج کی طرف آئیں، اپنے اگلے صفحے کی طرف، مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط ہم نے پڑھی تھی نا 4 کلاس میں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ شرط تھی کہ اگر مکہ میں کوئی ان میں سے آ جائے گا تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔ ابھی صلح حدیبیہ یعنی صلح نامہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی کہ ایک مسلمان ابو جندل مکہ میں کافروں کی قید سے بھاگ نکلے اور حدیبیہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ ظالم کافروں نے ابو جندل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، وہ بیڑیوں سمیت اس حال میں پہنچے کہ پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی پنڈلیاں جو ٹانگیں ہیں ادھر سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کی اور صلح نامے کے مطابق ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو جندل صبر کرو، اے ابو جندل صبر کرو،
میں کافروں سے جو عہد کر چکا ہوں اس کو نہیں توڑوں گا، تم واپس مکہ چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، وعدے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، یہاں تک کہ آپ کو بدر میں بھی بہت ضرورت تھی اپنے ساتھیوں کی، آپ نے تب بھی ان سے مدد نہیں لی اور ان کو لڑائی میں شامل ہونے کو نہیں کہا تھا۔ اسی طرح بیٹا آگے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آتا ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ ایک زبردست معرکہ ہوا جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے لشکر کا تعاقب کیا، تعاقب کا مطلب پیچھا کیا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سپہ سالار اور جابان کو بھی گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، جابان بہت چلاک آدمی تھا، اس نے صحابی سے امان طلب کی۔ صحابی جابان کی شکل سے واقف نہ تھا، انہوں نے جابان کو امان دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب بعد میں دوسرے مسلمانوں نے جابان کو دیکھا اور پہچان لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ جابان نے دھوکے سے پناہ حاصل کی ہے۔ صحابہ کرام اسے قتل کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، صحابہ کو جابان کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور یہ وضاحت کی کہ ہمارے ایک بھائی نے جابان کو پناہ دینے کا وعدہ کر لیا، اس لیے ہم اپنے بھائی کے وعدے کی پابندی ضرور کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے اس سے کیا نصیحت حاصل کی کہ مشکل سے مشکل وقت بھی ہو تو ہم نے اپنے وعدے کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے جو شخص وعدے کی پابندی کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر چلتے ہوئے ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت کیا ہوگا، خوش ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہم نے صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا حاصل کرنی ہوں۔ آگے آ جائیں بیٹا جی، سب سے پہلے ہمارا ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو خالی جگہ پر کرنے کے لیے بیٹا جی ہم نے اپنا کتابی کام کرنا ہے، ہم نے بلند خوانی کی، بلند خوانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اور بیٹا جی اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی، لیکن جب آپ سے سنا جائے گا یا آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا تو آپ کو اوپر الفاظ نہیں ملیں گے، آپ نے بنا الفاظ کے ہی اس کو یاد کرنا ہے۔ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ڈیش نہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا، کوئی دین نہیں۔ اے ابو جندل صبر کرو، میں کافروں سے جو کیا کر چکا ہوں، عہد کر چکا ہوں، اس کو نہیں توڑوں گا۔ آگے دیکھیے گا منافق کی کتنی نشانیاں ہیں، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا 3 نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مسلمانوں کے ڈیش تھے، کیا تھے، سپہ سالار تھے۔ صحابی نے ڈیش کو امان دینے کا وعدہ کر لیا، کس کو امان دینے کا وعدہ کر لیا، جابان کو۔ بیٹا جی درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، آپ نے بلند خوانی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے خود نشاندہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کے وقت کون سے صحابی کافروں کی قید سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچے، ابو جندل۔ کس ایرانی سپہ سالار کو ایک صحابی نے امان دینے کا وعدہ کیا، جابان۔ کس لڑائی سے پہلے حضرت حسیر اور حضرت حذیفہ کو کفار نے پکڑ لیا، بدر کی۔ کس خلیفہ کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ جنگ لڑی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کافروں نے حضرت ابو جندل کے پاؤں میں کیا چیزیں ڈال رکھی تھیں، کیا چیزیں ڈالی تھیں، بیڑیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کرنے والے کے لیے کس چیز کا ذمہ لیا، کس چیز کا ذمہ لیا تھا، میں نے آپ کو آخر میں حدیث بتائی تھی، جنت کا۔ بیٹا ادھر دیکھیے گا صفحہ نمبر 66 صفحے میں حصہ الف کو بے سے ملائیں۔ حضرت حسیل اور ان کے بیٹے کون تھے حضرت حسیل کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ پہنچے، اس کو میچنگ کرنی ہے، ملانا ہے آپس میں۔ یہ مجبوری کا ہے تھا، ہم کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اسے کیا ہوگا، اسے وہ مکہ واپس بھیج دیا جائے گا، یعنی جب وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح جب لکھی جا رہی تھی صلح حدیبیہ۔ ظالم کافروں سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں. ہمارے ایک بھائی نے زبان کو کیا دینے کا وعدہ کیا تھا؟ پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا. بیٹا جی یہ تو ہمارا کتابی کام تھا. کتابی کام کے بعد آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کی طرف آنا ہے. اپنی کاپی اٹھانی ہے. کاپی پر اسی طرح جس طرح ہم عنوان لکھتے ہیں آپ نے عنوان لکھنا ہے. سبق نمبر 17. سبق نمبر 17 کے بعد آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے. سبق کا نام کیا ہے؟ وعدے کی پابندی. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 اور اپنی لائن چھوڑ کر بڑے اچھے طریقے سے حاشیہ لگا کر کام کرنا ہے. تاریخ اور دن ضرور لگانا ہے. سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید میں وعدے کی پابندی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ہماری آیت ہی شروع ہے، یہ دیکھیے گا. پہلا سوال، وعدے کی پابندی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. ترجمہ، اور اپنے وعدے کو پورا کرو. ٹھیک ہے، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 ہے. آگے دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والے 2 صحابہ سے کیا فرمایا؟ سوال سے ہی آپ بے شک لکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والے 2 صحابہ سے فرمایا تم کفار سے لڑائی نہ کرنے کا عہد ضرور پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے چلے جاؤ. ہم اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں. اگلے سوال کی طرف آئیں. صلح حدیبیہ کے وقت کون سے صحابی مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ آئے تھے؟ کن کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں؟ ابو جندل نامی. ٹھیک ہے، آپ نے سوال سے ہی لینا ہے. صلح حدیبیہ کے وقت کون سے کی جگہ آپ نے لکھنا ہے ابو جندل نامی صحابی مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچے. اگلا سوال، ایرانی لشکر کے سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ ایرانی لشکر کا سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ کس کو امان دی تھی؟ جابان. ایرانی لشکر کے سپہ سالار کا نام جابان تھا. پھر حضرت ابو عبیدہ نے وعدے کی پابندی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب نمبر 5 جو ہے ہمارا 67 پیج پر ہے. حضرت ابو عبیدہ نے وعدے کی پابندی کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے ایک بھائی نے جابان کو پناہ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے ہم اپنے بھائی کے وعدے کی پابندی ضرور کریں گے. بیٹا جی اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے، وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے، دیکھیے گا صفحہ نمبر 67 شروع کا پیراگراف. اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی اور صلح نامے کے مطابق ابو جندل سے فرمایا اے ابو جندل صبر کرو، میں کافروں سے جو عہد کر چکا ہوں اس کو نہیں توڑوں گا. تم واپس مکہ چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا. بیٹا جی اپنے کام کو نہایت توجہ سے بڑے اچھے طریقے سے لائن چھوڑ کر کام کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.